محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میرے پاس کچھ میرے اسلامی بھائیوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات پیش کروں گا۔ میرے بھائی کا پہلا سوال یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر زیادہ آیت یاد نہ ہوں، صرف سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص ہی یاد ہو، تو ہر نماز کی ہر رکعت میں انہی کو پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہر انسان کو کم از کم 4 صورتیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ہر نماز میں یا ہر رکعت میں ایک ہی صورت کو پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ لہذا ہر انسان کو کم از کم 4 صورتیں تو یاد ہونی ہی چاہیے۔ لیکن اگر انسان کو 4 صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو یاد ہے اسی کو نماز میں پڑھتا رہے اور آگے یاد کرنے کی اور قرآنی آیات کو سیکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ میرے دوسرے بھائی کا سوال یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دل ہی دل میں نماز پڑھنے سے نماز اور تلاوت ہو جاتی ہے یا زبان سے ادائیگی ضروری ہے؟ میرے بھائی نے لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر دل ہی دل میں تلاوت کی جائے تو اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو میرے دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ دل ہی دل میں قرآن کی تلاوت کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو قرآن پاک کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور کتنی نہیں، تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کم سے کم اتنی آواز سے پڑھے کہ قرآن کے الفاظ خود اس کی سمجھ میں آ جائیں، لیکن آواز اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے کو بھی اس کی آواز پہنچے، کیونکہ اس سے دوسروں کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے۔ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود اس کو اپنی آواز سمجھ میں آ جائے۔ میرے ایک بھائی کا سوال یہ ہے، یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، پاس میں کوئی شخص عبادت نہ کر رہا ہو، تو یہ شخص اونچی آواز میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ رات کی نماز میں اونچی آواز سے قرات کر سکتا ہے، دن کی نماز میں نہیں۔ اور رات کی نماز سے مراد نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ میرے بھائی کا ایک سوال یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نماز ظہر اور عصر کی آہستہ، نماز فجر، مغرب، عشاء کی بلند آواز سے تلاوت کی وجوہات تفصیل بیان فرمائیں۔ میرے بھائی کا اصل سوال یہ ہے کہ نماز جو دن کی نمازیں ہیں ان میں آہستہ سے قرات کی جاتی ہے، اور جو رات کی نمازیں ہیں فجر، مغرب اور عشاء، ان میں جو ہے جہراً قرات کی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ایسا ہی چلتا چلا آ رہا ہے، یعنی دن کی نماز میں سرً قرات کرنا اور رات کی نماز میں جہراً قرات کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ لہذا ایک مومن کے لیے یہی چیز کافی ہو جانی چاہیے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ باقی اس کی وجوہات اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے عوام کو نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ایک عالم اس کی حکمتیں بھی جانتا ہے اور اس کو معلوم بھی ہے، لیکن عوام کو جو ہے ان کی وجوہات کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ صرف مسئلہ دریافت کر کے اپنا اس سے کام چلائے۔ یہ اس بات کا جواب ہے۔ جی، میرے بھائی کا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر فجر، مغرب یا عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور دن کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے
تو کیا قراءت سری کری جائے گی یا جہری؟ جی، میرے بھائی نے لکھا ہے کہ اگر رات کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ان کے سوال کا مطلب اتنا ہے کہ اگر جہری ایسی نمازیں قضا ہو رہی ہیں جس میں جہراً قراءت کی جاتی ہے، جیسا کہ عشاء ہے، مغرب ہے، فجر کی نماز ہے، تو اگر ایسی نمازیں قضا ہو گئیں اور ان کی قضا دن میں پڑھ رہا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کیا سری قراءت کی جائے گی یا جہراً؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی نمازیں قضا ہوئی ہیں جن میں جہراً قراءت کی جاتی ہے اور وہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہی ان کی قضا بھی کی جا رہی ہے تو جہراً ہی قراءت کی جائے گی، اور اس کے برعکس جو دن کی نمازیں ہیں اگر ان کی قضا جماعت کے ساتھ کی جا رہی ہے بعد میں رات میں یا دن میں کسی بھی وقت تو اس میں سرًا ہی قراءت کی جائے گی۔ جی، میرے بھائی کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا امام یا منفرد ایک ہی رکعت میں مختلف مقامات سے قرآنی آیت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ میرے بھائی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام ہے، نماز پڑھا رہا ہے، یا کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو ایک ہی رکعت میں مختلف جگہوں سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیز دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک جگہ سے ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ میرے دوستوں، یہ میرے بھائیوں کے کچھ سوالات کے جوابات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔